خواتین حضرات، سب سے پہلے تو کیونکہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، آج کی ہماری اس محفل کے جو کی نوٹ اسپیکر ہیں جو پہلے حصے کے وہ ہیں جناب نظر نقوی صاحب، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت تشریف رکھیں۔ پہلا حصہ جو ہے انہی کی صدارت میں یہ پورا پروگرام ہوگا، تو میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے، ہنر ایک ایسی چیز ہے، فن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جوڑتا ہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں نہ کوئی ہم سے مذہب پوچھتا ہے نہ منصب پوچھتا ہے، یہاں سب سارے کے سارے جو ہیں محمود اور ایاز ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں پکڑے ہو جاتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جس کو جہاں جگہ نہیں ملتی وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان محفلوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جگہ نہیں ملی ہے تو لوگ پیچھے کھڑے رہے۔ نظر نقوی صاحب کا تعلق ہے، یہ ریکگنائز یا ان کی جو شہرت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ یہاں کے نمائندہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے فخر یعنی ہمارا فخر بھی ہے ہمارے شہر کا ایز اے شاعر۔ تو یہ ایک آپ کی ایک آج کا موضوع ایک بہت ہی سینسیٹیو موضوع ہے۔ مرثیے عربی میں بھی کہے جاتے ہیں، آج بھی کہے جاتے ہیں، فارسی میں بھی کہے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مرثیوں کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ عربی اور فارسی سے ہوا ہے، لیکن انیس کے بعد اور دبیر کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مرثیوں کے فن کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے کہ جس کا اب عربی ادب اور جس کا اب فارسی ادب مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ اس تمہید کے ساتھ اور اس تعارف کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب نظر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی گفتگو سے ہمیں سب کو فیض پائیں۔ شکریہ جناب امین حیدر صاحب۔ اردو انسٹیٹیوٹ کی 90% محفلیں جو ہیں وہ ادب سے ہی متعلق رہتی ہیں۔ آج امین حیدر صاحب جوش ملح آبادی کا مرثیہ حسین اور انقلاب جو 1941 میں لکھا گیا تھا وہ سنائیں گے، تو انشاءاللہ ہم تحت لفظ میں ان سے وہ سنیں گے۔ لکھنؤ کی زبان معلیٰ کے لکھنے والے لوگ جیسے جوش ملح آبادی، اور میں ایک پنجابی کیا بولوں گا، اور مجھے جوش صاحب کی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ جوش انہیں کہنے لگے کہ بھی پنجابی تو دوزخ کی زبان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جوش صاحب پھر آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔ تو وہی تعلق میرا بھی ہے، میں بھی ان کا فین ہوں۔ اور جوش ملح آبادی ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے پہلا مرثیہ 1918 میں لکھا تھا، آواز حق، اور اس مرثیے میں انہوں نے پورا التزام جو ہے وہ رکھا تھا جو میر ضمیر نے یہ جو مرثیہ ہم تک آیا ہے اس کی یہ حید جو ہے اس کو میر ضمیر نے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر دبیر ان کے شاگرد تھے، تو یہ جاری رہا۔ آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل بہت جی۔ اور یہ اب تک چلتا رہا ایسے۔ اس کے اجزاء جو تھے، پہلے چہرہ 8 تھے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، اور اس کے بعد بین۔ اس کے لیے جو فارمیٹ اختیار کیا گیا وہ مسدس کا تھا، کیونکہ مسدس میں زور ہے، خاص کر 4 مصرے کہنے کے بعد جو 2 مصرے بیت یا جنہیں ٹیپ کہا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے، تو وہ ایک بیانیہ بھی ہے اور اس سے جوش بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تو اسے مسدس میں لکھا، کیونکہ اس کا زور قائم رہے، وہ مثنوی میں نہیں رہتا، دوسری اصناف میں، غزل میں، سلام میں وہ نہیں رہتا، لیکن اسی لیے علامہ اقبال نے اسے مسدس میں لکھا۔ تو جوش جو ہے انہوں نے اس مرثیے کے آخر میں جو ہے نا وہ قومی جو حالات کی پستی تھی اس وقت، کیونکہ اس کو تحریک عدم تعاون چل رہی تھی اور ہندوستان کے حالات عجیب تھے، تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر جوش جو ہے انہوں نے
جب یہ ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ کچھ آوازیں اٹھے، لکھنؤ کا مزاج بھی ایسا تھا، اور جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو جب بھی چینج تو انچینجبل لا آف نیچر ہے، وہ ہوتا رہتا ہے اور زبانیں بھی بدلتی رہتی ہیں. اور غزل میں پہلے صرف خاص مضامین تھے، پھر ترقی پسند جب آئے تو ہر قسم کا مضمون آنے لگا، تسلیم بھی ہو گیا. لیکن آوازیں اٹھی ہیں، اور خاص کر جو مرثیہ آپ سنائیں گے اس پر تو بہت آوازیں اٹھی. رائٹ. اور کیونکہ اس کا کوئی شعر نہیں سناؤں گا میں کہ امین صاحب وہ پڑھیں گے، لیکن اس مرثیے نے کافی ہلچل پیدا کر دی بقول جوش صاحب کے کہ داد کی آواز اتنی آ رہی تھی کہ اس کے تھپیڑوں سے ممبر کانپ رہا تھا. یادوں کی برات میں ایسے لکھے انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ناصر الملت جو ہے انہوں نے بلا کے وہ مرثیہ ان سے سنا بھی، اور آپ کو یہ سنائیں گے. مرثیہ جو تھا وہ آنسو آہیں اور بالواسطہ طریقے سے مرثیے کے شعراء نے اس سے خطاب کیا اپنی قوم سے. لیکن جوش نے پھر اس میں بغاوت، انقلاب، وقتی تقاضوں کو سامنے رکھ کے بغاوت کرنی ہے، آواز کس طرح اٹھانی ہے، اس کو لائے. میں ان کے ایک مرثیے سے آپ کو سناتا ہوں. ایک بند ہے کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں. کیا بات! کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں. کیا بات! کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، اور کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، اور کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. اور بیت سنیے اب کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج تو برداشت نہیں کر سکتی. تو اس قسم کے اشعار تھے جو جوش کو جوش بناتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ جوش ایسے بھی کہتے تھے کہ صرف رونے سے بدل سکتے نہیں قوموں کے دن، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ. تو لکھنؤ کا مزاج صرف مبکی تھا کہ روئیں اور اس سے ثواب حاصل کریں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. اور جوش جو ہے انہوں نے بہت بہت اچھے مرثیے کہے. ان کا ایک مرثیہ ہے قلم پہ، عنوان عجیب ہیں. اور آگ پہ ایک مرثیہ ہے، اس پہ پورے بند تو نہیں ہیں لیکن آگ پہ انہوں نے بڑا اچھا مرثیہ کہا. دیکھیے اس میں وہ ذرا امین صاحب قبلہ آپ بھی ذرا سنیے. اور سرتابی کا جب ہیجان بن جاتی ہے آگ، اور سرتابی کا جب ہیجان بن جاتی ہے آگ، ایک قیامت آفرین طوفان بن جاتی ہے آگ. ایک قیامت آفرین طوفان بن جاتی ہے آگ، گمرہی کا آتشی میلان بن جاتی ہے آگ. گمرہی کا آتشی میلان بن جاتی ہے آگ، اجدر و افریت کیا شیطان بن جاتی ہے آگ. اجدر و افریت کیا شیطان بن جاتی ہے. اب دیکھیے بند کہ بندگی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کرتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنا ہے، میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں. دیکھیے بندگی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ. اور اس کے کئی مضامین اس نے لائے. جیسے اس نے کہا کہ گو قباحت ہے بڑی کافر یزاں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا. اور انسانیت پر بھی اس نے بڑے اچھے اچھے شعر کہے ہیں. جیسے کہ اے دوست دل میں گردے کو دورت نہ چاہیے، اچھے تو کا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون گل سے محبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے نفرت نہ چاہیے. اچھا شعر ہے. کانٹے کی رگ میں خون ہے، اسی سبزہ دار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نصیب میں بہار. تو ایسے بھی آئے. اب دیکھیے انہوں نے
اپنے چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور آج کا محفل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ مختصر بات کی جائے، تو میں پوائنٹس ہی جو یاد تھے لکھ کے لایا ہوں. جوش ملیح آبادی جو ہیں انہوں نے ہندی کے الفاظ بھی بہت یوز کیے ہیں اس پہ اپنے. بہرحال فارسی تو سجاتی ہے اردو کو، لیکن دیکھیے ان کا ایک بند ہے کہ زندگی باگیسری سارنگ دیپک سوہنی، یہ مرثیے کا ہے. زندگی باگیسری سارنگ دیپک سوہنی، بت تراشی رقص موسیقی کتابت شاعری، پنکھڑی تتلی سنوبر دوب نسرین چاندنی، لاجوردی شربتی دہانی گلابی چمپئی، زعفرانی آسمانی ارغوانی زندگی، لاجونتی مت بھری کومل سہانی زندگی. اور پھر موت کی طرف گئے ہیں. بہرحال آج چونکہ جوش صاحب کے مرثیے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو مجھے جو چیزیں یاد تھیں آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ، لیکن اس کو کسی وقت ذرا اور بڑا کر کے لکھا جائے گا انشاءاللہ. تو جوش ملیح آبادی کے کئی ایسے اشعار ہیں جو اب وہ جو ہے نا اب رہیں گے ابد، جیسے کہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا، اور انسان کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ بہرحال میں اس اجازت چاہوں گا، چند بند آپ کو میں سنانا چاہوں گا. مجھے مرثیہ ملا ہے جناب شوکت تھانوی صاحب کا. شوکت تھانوی صاحب اہل ادب جانتے ہیں انہیں، مزاح کے بادشاہ تھے اور مزاح میں انہوں نے لکھا، لیکن انہوں نے مرثیہ بھی کہا. 50 بند کا مرثیہ ہے، لیکن آپ کو 3 یا 4 سناؤں گا انشاءاللہ. اب ذرا سنیے کہ آ اے قلم کہ تجھ کو سعادت عطا کریں، اے قلم کہ تجھ کو سعادت عطا کریں، جنبش میں تجھ کو لائیں تیرا حق ادا کریں، جس غم میں مبتلا ہیں تجھے مبتلا کریں، جس غم میں مبتلا ہیں تجھے مبتلا کریں، تیری زبان سے ذکر شہ کربلا کریں. اور ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے، ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے. یہ وہ مماثلت ہے جو سب کو قبول ہے، یہ وہ مماثلت ہے جو سب کو قبول ہے. اور میں چھوڑ رہا ہوں ایک ان کا مرثیے میں میر انیس اور دبیر کے بعد کچھ اساتذہ نے ساقی نامہ شروع کر دیا تھا بیچ میں، اس کو بھی لکھتے تھے کچھ بند اور پھر وہ واپس آ جاتے تھے. انہوں نے 1-2 بند لکھے ہیں کہ وعدہ ہے یہ حسین کا ساقی تو لاب و جام، وعدہ ہے یہ حسین کا ساقی تو لاب و جام، آج مجھ کو فکر کیا ہے رہوں کیوں میں تشنکام، یہ میں قضا ہے وہ کہ جہاں اب ہے اذن عام، ہے اذن عام یوں کہ ہے پیوے مغاں امام، اور میں شرط ہے شرط جام میں میں حب امام ہو، وہ اس میں وہ نشہ ہو کہ جس کو دوام ہو، اور ایسی پلا کے ہوش نہ اپنا ذرا رہے، اتنی پلا کے رند تیرا ڈوبتا رہے، ایک جام پی چکوں تو وہیں دوسرا رہے، اے کاش ساری عمر یہی سلسلہ رہے، بہکوں کچھ اس طرح سے کہ حاصل نجات ہو، لغزش ہو وہ عطا کے جو عین ثبات ہو. اور پھر انہوں نے ایک وہ لکھا ہے کہ حالات کیا تھے کہ آندھی تھی وہ یہاں کہ ہو قرآن منتشر، عیسیاں کا ایسا دور کہ ایمان منتشر، اور مقصد تھا یہ کہ اب ہو مسلمان منتشر، از بس کے سب تھے سخت پریشان منتشر، رشتے تمام توڑ کے پروردگار سے سب لو لگا چکے تھے فقط شہریار سے، اور وہ شہریار نشہ نفوت سے جو تھا چور، باطل پرست حق و صداقت سے دور دور، اور جام و سبو میں غرق کیے اپنا ہر شعور، معبودیت کے ذام میں ایک پیکرے غرور، اس کو تھا یہ گمنڈ کے فرما روا ہوں میں، اور سودا یہ ہو گیا تھا کہ شاید خدا ہوں، اور وہ چاہتا تھا کوئی نہ ہو اس کا نقطہ چین، اس کے حضور اج سے سب کی جھکے جبیں، اور اس کے اثر سے کوئی بھی باہر نہ ہو کہیں، ڈر تھا کہ ایک حسین ہے اور وہ بھی نہیں، بے طلب تھا سبت رسالت معاب سے، ذرہ خراج خواہ بنا آفتاب سے.
اور اب دیکھیے وہ کہتے ہیں امام کے لیے فرمایا ہے کہ کس طرح کوئی کفر کو ایمان سونپ دے، کس طرح کوئی کفر کو ایمان سونپ دے، شیطان کو ہے وہ کون جو قرآن سونپ دے، فاسق کو کعبہ اس کا نگہبان سونپ دے، فاجر کو دین اپنا مسلمان سونپ دے، یہ حوصلہ کہ دین محمد خرید لے، بیعت حسین ابن علی سے یزید لے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچتے تھے آج جو ہوتے یہاں رسول، کیا ان مطالبات کو کر لیتے وہ قبول، کیا واقف ہے خود یزید ہمارا ہے یہ رسول، پھر بحث اس نے چھیڑی ہے ہم سے یہ کیا فضول، کیا واقعی نہیں ہے ٹھکانے اس کے ہوش، سمجھا ہے اس نے ہم کو یہ شاید خدا فروش۔ اور آخری بندہ سناتا ہوں آپ کو کہ میں بیچ دوں رسول کی غیرت، نہیں قرآن کی اور ختم ہو عظمت، نہیں ہو داغدار کعبے کی حرمت، نہیں میں اور کروں یزید کی بیعت، نہیں سن لے بگوش ہوش کہ انکار ہے مجھے، اور ایک بار بھی نہیں 100 بار ہے۔ شکریہ۔ مجھے انہوں نے کہا ہے، مجھے میں کچھ لایا نہیں لیکن میں ایک ربائی سنا دیتا ہوں کہ وفا کا دائمی معیار بن گئے عباس، وفا کا دائمی معیار بن گئے عباس، کٹا کے شانے علمدار بن گئے عباس، اور ہر ایک یزید پہ تا حشر جو مسلط ہے حسینیت کی وہ تلوار بن گئے۔